بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس آیت میں دو آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے صدقہ اور خیرات کی ترغیب اور سود لینے کی ترہیب، یعنی سود لینے سے، سودی معاملات کے انجام سے باخبر فرمایا ہے۔ وجہ صاف ہے کہ تاکہ مسلمان سودی معاملات سے کامل طور پر بچیں اور اس کے مقابلے میں صدقہ اور خیرات کی طرف راغب ہوں۔ یہاں اللہ نے صدقے کا ذکر اس لیے کیا کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے مال میں بڑھوتری ہو، اس کا مال ہلاک ہونے سے بچے، تو اس کام کے لیے دنیا والے سودی معاملات کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے اس کام کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ دونوں کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی اور فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالی سود سے حاصل ہونے والے منافع کو مٹاتے ہیں، حتیٰ کہ منافع بھی ختم ہو جاتا ہے اور ساتھ میں جو اپنا اصل سرمایہ لگا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی لے ڈوبتا ہے۔ اور اہل تجربہ کے بے شمار بیانات اس بات کے شاہد ہیں کہ سودی کاروبار کرنے والے، سودی معاملات کرنے والے، منافع تو دور کی بات، لیکن اللہ کی نافرمانی کا اثر یہ ہوا کہ اپنا اصل سرمایہ، اصل جمع پونجی، زندگی کی کمائی کو اسی کام میں صرف کر دیا اور وہ اصل کمائی کو بھی لے ڈوبا۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کتنا ہی بڑھتا ہوا نظر آ جائے سودی کاروبار، اور تمہاری آنکھیں اور دل مشاہدے کے ساتھ کہے کہ ہاں بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے یمحق اللہ الربا، کہ اللہ مٹا کر رہے گا، دیر تک پائیداری نہیں حاصل ہونے والی، بلکہ اس کا نقصان نسلوں تک ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے عام حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ مٹانا اور بڑھانا اگرچہ آخرت کے متعلق ہے، یعنی دنیا میں تو جو تباہی ہے، آخرت میں بھی اس کا نقصان ہے کہ آدمی کے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور صدقے کا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو، حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی اپنی حلال کمائی سے ایک کھجور کا دانہ بھی خیرات کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو اس طرح پالتا پوستا ہے اور بڑا کرتا ہے جس طرح تم لوگ اپنے بچڑوں کو پالتے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس ایک دانے کا ثواب جو صدقے کے طور پر دیا، بڑھا کر پال پوس کر پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے۔ اور
اللہ تعالیٰ پاک چیز کے علاوہ کسی ناپاک مال سے صدقے کو قبول نہیں فرماتا۔ بہرحال حضرات مفسرین نے فرمایا کہ صدقے کا بڑھانا اور سود کا مٹانا دنیا کے اعتبار سے تو ہے ہی، لیکن آخرت کے اعتبار سے بھی ہے۔ اس لیے لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ مشاہدے کے طور پر اللہ تعالی صدقے کی وجہ سے دنیا میں بھی مال کی حفاظت فرماتا ہے، اور سود کی نحوست کی وجہ سے آدمی کا منافع تو جاتا ہی جاتا ہے، لیکن اصل مال پر بھی کوئی نہ کوئی آفت آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، اور ہو نہ ہو اگر آدمی حرام مال کو اپنی اولاد کو کھلائے گا تو اس کے اثرات اور گندے اثرات نسلوں تک منتقل ہوں گے۔ لہذا اس سے بچنے کے لیے اللہ نے فرمایا، کھلے الفاظ میں فرمایا کہ تمہیں وہ بڑھتا ہوا نہ دکھنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھ لو کہ تم اپنے مال کو گھٹا رہے ہو، اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہو۔ لہذا فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ اگرچہ صدقے سے تمہارا مال تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ میں نے اگر 100 روپے میں 1 روپیہ دیا تو مال کم ہوا، لیکن حقیقت میں اللہ فرماتا ہے کہ مال بڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی ضرورتیں مکمل ہونے لگیں گی، اور برکت کا مطلب کثرت نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ برکت کا مطلب کثرت زیادہ مل جائے، بلکہ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضرورتیں مکمل ہو جائیں، کسی چیز کی کوئی ضرورت جو پیش آئے وہ وقت پر مکمل ہو، یہ مطلب ہوتا ہے برکت کا۔ لہذا اللہ نے آگے فرمایا کہ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، یہ اللہ کے قوانین ہیں، اور جو اللہ کے قوانین سے روگردانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی روگردانی کرنے والوں کو یا ایسے گنہگار کو اللہ تعالیٰ ذرا پسند نہیں کرتے۔ پھر پسند کس کو کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، کفر کے مقابلے میں، یا کفر کی ضد ایمان ہے یا ایمان کی ضد کفر ہے، لہذا اللہ کا یہ طرز عمل ہے کہ جہاں بھی اپنی نافرمانی کا ذکر، نافرمانی کرنے والوں کا ذکر فرماتے ہیں، وہیں فرمانبرداری پر انعام کیا ملنے والا ہے اس کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اللہ نے جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات، نیک کام کیے، اور نیک کام میں حلال کمائی کو حلال طریقے سے خرچ کرنا، نیک کاموں میں خرچ کرنا، یہ بھی اعمال صالحہ میں سے ایک عمل ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کے پاس ان کا بڑا اجر ہے۔ بہرحال یہاں اللہ نے نیک عمل کا ذکر فرمایا اور پہلے ایمان کا ذکر فرمایا جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور پھر ایمان کے بعد عمل صالح، یعنی نجات کے لیے ایمان کے پر عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اعمال بھی بہترین ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس ایمان تو ہے اعمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان، اللہ کے یہاں ایمان کے ساتھ اعمال بھی مطلوب ہیں، اسی لیے اللہ جگہ جگہ فرماتے ہیں عملوا الصالحات اقاموا الصلاة۔ یہاں اللہ نے خاص طور پر نماز کو قائم کرنا، اعمال صالحہ میں اس کا ذکر فرمایا، وآتوا الزکاة، اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا خاص طور پر
کہ جو لوگ اس کے پابند ہو گئے تو اور دیگر اعمال صالحہ بھی ان سے سرزد ہوں گے اور صادر ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا بشارت کے طور پر لہم اجرہم عند ربہم، اپنے پروردگار کے پاس وہ ہر نیک عمل کا ثواب جمع پائیں گے، اور ولا خوف علیہم، جب وہ دنیا سے جائیں گے تو نہ تو دنیا کے چھوٹنے کا خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمزدہ ہوں گے کہ ہم یہاں سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا قبر میں جا رہے ہیں یا حشر کے میدان میں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اوپر، اعمال صالحہ کرنے والوں کے اوپر نہ تو کوئی خوف کا اثر ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہ مضمون اللہ نے دوسری آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا گنہگار ہو۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہاں وہ لوگ جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔